صحابی بیان کرتا ہے ہمیں روزانہ ایک کھجور دی جاتی تھی، ایک کھجور روزانہ۔ جس عورت نے روزہ نہیں بھی رکھنا وہ بھی اٹھ کے سحری کھائے، اللہ کی قسم اس گھر میں کائنات کے رب کی طرف سے برکت کا نزول ہوگا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اللہ ملک العلام پوری کائنات کے پالنے والا، مدبر الامور، علیم بذات الصدور، بابرکت پر رحمت ذات کے لیے درود و سلام سید الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین، پوری کائنات کے ہادی و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مطہر اور مقدس ذات پر۔ آواز تھوڑی جی کھول دو، زیادہ کم ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان کا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اور آج ہم نے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ماہ رمضان کا چوتھا روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ ماہ صیام، ماہ غفران، یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی مکمل طور پہ رحمتیں، سعادتیں، برکتیں حاصل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف لہ الحسنۃ بعشر امثالہا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، آدم کا بیٹا انسان، مرد ہے عورت ہے، وہ کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی کام کرے نیکی کا، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو، اس کی نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ لیکن کہاں تک اس کو بڑھانے کی جو کم سے کم لمٹ ہے، ایک محدودیت ہے، حد بندی ہے،
وہ بیان کر دی کہ اللہ اس کو 10 سے سٹارٹ کرتا ہے۔ نیکی ایک ہی ہے، ایک نیکی کا بدلہ 10 سے شروع ہوتا ہے۔ نماز ایک پڑھیں گے تو 10 نمازوں کا ثواب، روزہ ایک رکھیں گے تو 10 روزوں کا ثواب، قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کریں گے تو 10 نیکیاں، 10 کے ہندسے سے اس کا آغاز ہو رہا اس کو بڑھانے کا، لیکن انتہا کہاں پر ہے؟ اللہ کتنا بڑھاتا ہے اس کی تعداد نہیں بتائی، ایک اشارہ دے دیا ہے الی 700 ضعف، اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 7 کا لفظ اللہ نے یہاں یہ ہنسا کیوں استعمال کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ 600 گنا بڑھ جاتا ہے، 800 گنا بڑھ جاتا ہے، اور 1000 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ 7 کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں 700 یہ لفظ استعمال کیوں کیا؟ عرب ان کے ہاں یہ ایک رواج چلتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ جب کسی چیز کی ان لمٹ گنتی بتانی ہوتی تھی تو وہ 7 کے لفظ سے بتایا کرتے تھے، 7 کے ہندسے سے اس کو تعبیر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے عربوں کے مزاج کا خیال کرتے ہوئے 700 گنا کا اعلان کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا خالق و مالک ایک مسلمان کی نیکی کو اتنا زیادہ کرتا ہے، اتنا زیادہ کرتا ہے کہ اس کی لمٹ ہی کوئی نہیں، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ لہٰذا نیکی جہاں سے بڑھنا شروع ہوتی ہے اس کی حد تو بتا دی ہے، لیکن جہاں پہ اس کی بڑھوتری، اس کا اضافہ ختم ہو رہا ہے، وہ حد اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے بیان نہیں فرمائی۔ یقول عز و جل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهُ إِلَّا الصِّيَامُ، ہر نیکی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، لیکن روزے کی اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کئی گنا زیادہ لمٹ مقرر کی ہے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے، آدم کے بیٹے کی ہر نیکی کا بدلہ دینے کے لیے، اس کو عطا کرنے کے لیے، اس تک پہنچانے کے لیے کائنات کے خالق و مالک نے فرشتوں کی ذمہ داری لگا دی ہے۔ لیکن روزہ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ، اس کی جزا میں خود آپ دوں گا۔ آپ یوں سمجھیں، ایک آدمی کو انعام ملنا ہے، اس کے لیے پرائز کا اعلان ہے، کسی مہمان خصوصی کو بلایا جاتا ہے اور خاص مہمان کے ہاتھوں سے اس کو وہ انعام دیا جاتا ہے، لیکن اگر وقت کا صدر اور وزیر اعظم کہہ دے کہ اس کو انعام میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا، اس انسان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کے گولڈ میڈل، جس کے سلور میڈل، جس کا پرائز، جس کے انعامات، وہ میں اللہ اپنے ہاتھوں سے عطا کروں گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تَرَکَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي، میرے بندے نے اپنا کھانا بھی چھوڑا، اپنا مشروب بھی چھوڑا، اپنی شہوات بھی چھوڑی، اپنی بڑی بڑی تمناؤں کو قربان کیا میری وجہ سے۔ جب میرا بندہ میری وجہ سے اتنا کام کر رہا ہے تو میں اپنے بندے پہ یہ انعام کروں گا کہ جزا اور بدلہ اس کو خود عطا کروں گا۔ اور پھر فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، روزے دار کو اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک خوشی اس کو تب ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، جب عید الفطر مناتا ہے،
اور دوسری خوشی اس روزہ دار کو اس وقت ملے گی جب اپنے رب کی ملاقات کرے گا۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں اس قابل بنا دے اور ہماری اس نیکی کو اللہ قبول فرما لے کہ کل قیامت کو جب اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش ہوں گے تو ہمیں یقیناً وہ خوشی اللہ عطا فرما دے جو کائنات کے خالق و مالک نے اپنے روزہ دار بندوں کے لیے تیار رکھی ہے۔ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، صحیح البخاری کی روایت ہے۔ روزے دار کے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے، کائنات کے رب کو یہ ہوا بھی اتنی پیاری لگتی ہے کہ کستوری کی خوشبو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ابو امامہ الباہلی بیان کرتے ہیں، اب دیکھیں ہماری خوش نصیبی ہے یہ والا ماہ رمضان، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ ہماری زندگی میں کرے ماہ رمضان جس طرح کے موسم میں آ رہے ہیں۔ روزہ رکھنا تو بہت آسان ہے، مسلمان مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، نیکیاں کمانے کا موسم ہے، راتیں لمبی ہیں، دن چھوٹے ہیں، موسم ٹھنڈا ہے، پیاس زیادہ محسوس نہیں ہوتی، بھوک انسان ہلکی پھلکی برداشت کر سکتا ہے۔ تو یہ تو ایسے سمجھیں کہ مفت کا سیزن ہے، بہار کی نیکیاں ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی انسان روزہ نہیں رکھ رہا، اس کے بارے میں سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک کے حاکم میں اور امام البانی سلسلہ صحیحہ کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ امام نسائی اپنی سنن میں اور امام منذری اپنی ترغیب و ترہیب میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس خواب کے اندر میرے پاس دو فرشتے آئے، دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور میرے کندھوں سے پکڑا، میرے بازوؤں سے پکڑا انہوں نے مجھے، اور مجھے لے کے ایک پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ جب پہاڑ کے قریب گئے تو مجھے کہتے ہیں اس پہاڑ پہ چڑھو۔ میں نے کہا کہ میرے پاس اس پہاڑ پر چڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں سَنُسَهِّلُهُ لَكَ، اس پہاڑ پہ چڑھنا ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، آپ کا تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں آپ کی، اس پہاڑ پہ چڑھے آپ۔ فَصَعِدْتُ، تو پھر میں اس پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَائِ الْجَبَلِ، جب میں پہاڑ کے تقریباً درمیان میں پہنچا، اذا بأصوات شدیدہ، میں نے بڑی ہولناک قسم کی آوازیں سنی، بڑی خوفناک اور بڑی چیخوں پہ مشتمل آوازیں سنی میں نے۔ قلت ما هذه الأصوات، تو میں نے ان سے پوچھا یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ قالوا هذا آواء أهل النار، انہوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے جو تم سن رہے ہو۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرما لے۔ ثم انطلق بی، پھر مجھے لے کے اور آگے چلے۔ فاذا انا بقوم معلقین بعراقیبہم مشققۃ اشداقہم تسیل اشداقہم دمن، کہتے میں تھوڑا آگے بڑھا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے چہرے کے یہ گال ان کو چیرا ہوا تھا اور پھر اس سے خون بہہ رہا تھا۔ ان کی چیخ و پکار اپنی جگہ پہ، ان کا واویلا اپنی جگہ پہ، لیکن ان کے چیرے ہوئے چہرے اور ان کے چیرے ہوئے یہ گال اور اس سے نکلنے والا خون بڑا خوفناک منظر تھا، بڑا ہولناک منظر تھا۔ میں نے ان سے پوچھا من ہاؤلائی، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے مجھے کہا الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ کھولنے کے وقت سے پہلے روزہ کھول لیا کرتے تھے۔ سوال ہے یہاں پہ، سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ ایک انسان نے سحری بھی کھائی ہے، شب بیداری بھی کی ہے، فجر سے پہلے بیدار بھی ہوا ہے، سحری تیار کرنے کی مشقت بھی برداشت کی ہے، بھوکا بھی رہا ہے، پیاسا بھی رہا ہے، غلطی صرف اتنی کر بیٹھا ہے
کہ ابھی روزہ کھولنے کا ٹائم نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے روزہ کھول بیٹھا، نقصان یہ ہوا کہ روزے کے ٹائم سے پہلے روزہ افطار کر دیا، اس انسان کی سزا اتنی سخت ہے اس کے چہرے کے گال چیر دیے جائیں گے۔ لیکن جو روزہ رکھتا ہی نہیں، اس انسان کے بارے میں کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہ سے محفوظ فرما لے۔ اور یہ روزہ یقین جانیں ترک کرنا، اس کو چھوڑ دینا، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ محدثین کا، صحابہ کرام کا، تابعین اعظام کا، ائمہ کرام کا اجماع نقل کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام، تمام تابعین اعظام، تمام ائمہ کرام، تمام محدثین، اس بات پر ان کا اتفاق تھا۔ کس بات پر؟ اللہ اکبر، فقرر ان من ترک صوم رمضان بلا عذر شرعی انہ شر من الزانی ومدمن الخمر بل یشکون فی اسلامہ ویظنون بالزندقہ والاخلال۔ محدثین، ائمہ کرام، سلف صالحین اس بات پر متفق تھے کہ جو انسان ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے، فرمایا بغیر کسی شرعی عذر کے، وہ انسان زنا کرنے والے بدکار سے اور ہمیشہ شراب پینے والے نشئی سے بھی زیادہ بدتر انسان ہوتا ہے جو ایک روزہ ماہ رمضان کا چھوڑ دے۔ بل یشکون فی اسلامہ، اور جو ماہ رمضان کا روزہ چھوڑے، صحابہ کرام، تابعین اعظام، محدثین کرام، ائمہ کرام اس انسان کے اسلام کو مانتے ہی نہیں تھے، اس میں شک کرتے تھے کہ شاید یہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ کہا کرتے تھے کہ یہ انسان زندیق ہو گیا ہے۔ زندیق وہ انسان ہے جو دین اسلام کے منہج کو چھوڑ دیتا ہے، والی خلال، اور وہ ہدایت کے رستے سے ہٹ چکا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے کہ ہم ماہ رمضان کا روزہ چھوڑیں۔ اور یہ روزہ رکھنا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ میں اس کے حوالے سے 2 روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ موضوع کافی طویل ہے، وقت کم ہے۔ پہلی روایت یہ آپ ذہن میں رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، جو انسان ظلم کرتا رہا، لوگوں کو گالیاں دیتا رہا، مارتا رہا، قتل و غارت کرتا رہا، مال لوٹتا رہا، قیامت کا دن ہوگا اس سے اس کی نیکیاں دے کے، لوگوں کے گناہ لے کے اس کا بدلہ پورا کیا جائے گا۔ یہ مفلس انسان ہے، نیکیاں کرتا رہا لیکن جہنم میں چلا جائے گا، اپنی نیکیاں دے کے، لوگوں کے گناہ لے کے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ امام ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں حدیثوں کو ملا کے ایک نتیجہ نکالتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، انسان دنیا میں ظلم کرتا رہا، دنیا کے اندر زیادتیاں کرتا رہا، اس سے گناہ ہوتے رہے، مظالم کا شکار رہا، غلطیوں کا شکار رہا، بھول چوک کا شکار رہا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس سے حق لینے والے حق لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ کائنات کا خالق و مالک اس کی نمازیں حق لینے والوں میں تقسیم کر دے گا، اس کی تلاوت حق لینے والوں میں تقسیم کر دے گا، اس کے ذکر اذکار حق لینے والوں میں تقسیم ہو جائیں گے، جتنے عمرے کرتا رہا حق لینے والوں میں تقسیم ہو جائیں گے، حج کیے وہ بھی حق لینے والوں میں تقسیم ہو جائیں گے، صدقات و خیرات کرتا رہا حق لینے والوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ساری نیکیاں زندگی کی ان لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گی جن کے حق اس نے دینے تھے۔ لیکن ایک نیکی باقی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ صرف روزے کی نیکی ہے۔ لیکن حق لینے والے بھی موجود ہیں، ابھی کھڑے ہیں، فرشتے کہیں گے یا اللہ ایک نیکی باقی ہے، روزے رکھتا رہا، اس کا ثواب موجود ہے، اللہ حق لینے والے بھی باقی ہیں، کیا اس کے روزے کی نیکیاں یہ بھی تقسیم کر دیں؟ اللہ فرمائے گا نہیں،
ان حق لینے والوں کو میں اپنی طرف سے عطا کر کے ان کو راضی کر دیتا ہوں، لیکن میرے بندے کی روزے کی نیکیاں تم تقسیم نہیں کر سکتے، کیونکہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا تھا، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ بندہ اللہ حق لینے والوں کو اپنی طرف سے عطا کر کے راضی کر دے گا، اور روزے کی نیکی کی بنیاد پہ اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے ہم اس سعادت سے محروم کیوں رہتے ہیں۔ کتنے گھرانے آپ کو اب بھی نظر آئیں گے، سحری کے ٹائم میں ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، بیدار نہیں ہوتے۔ کتنے نوجوان ایسے نظر آئیں گے، اب بھی آپ کو دوپہر کے ٹائم میں وہ کھانا کھاتے نظر آتے ہیں، اب بھی آپ کو روزے سے محروم نظر آتے ہیں۔ مسلمان کی یہ بدبختی ہے کہ جو انسان روزے سے محروم ہے، اس سے بڑی بدبختی اور کون سی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر پہ تشریف فرما ہیں کہ جناب جبرائیل اعلان کرتے ہیں، 3 اعلان کیے، ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب جبرائیل اعلان کرتے ہیں جس انسان کی زندگی میں ماہ رمضان آ جائے اور وہ ماہ رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے نہیں لے سکا، اپنے گناہ نہیں بخشوا سکا، اب عادہ اللہ، وہ بندہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، بدبخت انسان ہو گیا وہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے بھی آمین کہہ دیا، ہاں میری طرف سے بھی یہ بد دعا میری طرف سے اس انسان کے لیے ہے کہ جو انسان ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا، وہ واقعتاً ہلاک اور برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمیں دنیا کی بربادی تو نظر آتی ہے، ہمیں کاروبار کی بربادی تو نظر آتی ہے، ہم کسی ٹیسٹ میں ناکام ہو جائیں ہمیں وہ بربادی تو نظر آتی ہے، کسی ادارے میں اپلائی کریں وہاں پہ جاب نہ مل سکے وہ بربادی تو نظر آتی ہے، دنیا کے اندر اپنا کوئی گول حاصل نہیں کر سکے وہ بربادی تو نظر آتی ہے، اپنے ہدف اور مقاصد ہم دنیا کے نہیں پا سکے وہ بربادی تو نظر آتی ہے، ایمان لٹتا ہے تو لٹ جائے، نیکیوں سے محرومی نظر آتی ہے تو ہو جائے، روزوں سے ہم محروم ہیں تو ہوتے رہیں، کسی کو ایمان کی بربادی نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ جبکہ سب سے بڑی بربادی ایمان کی بربادی ہے، سب سے بڑی بربادی انسان کا نیکیوں سے محروم ہونا، یہ بربادی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما لے۔ ماہ رمضان ہے، اپنے ماہ رمضان کو قیمتی بنائیں، اس کو کیسے گزاریں، تربیت کیسے پوری کریں، آئیے چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ روزے رکھنے کا بھرپور اہتمام کریں، اور روزے کے ساتھ ساتھ سحری کا واقعتاً اہتمام ہونا چاہیے، لازماً ہونا چاہیے۔ پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ، سحری کیا کرو، سحری میں اللہ تعالی نے برکت رکھی ہے۔ اور پیغمبر کائنات علیہ السلام نے سحری کے بارے میں یہاں تک فرمایا اگرچہ تمہیں پانی کے چند گھونٹ پینے پڑیں تب بھی سحری کرو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین سحری کھجور کی سحری ہے۔ انسان سحری کے، ہم نے صرف افطاری کے وقت کھجور سمجھی ہوئی ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں بہترین سحری کھجور کی سحری ہے۔ اور میڈیکل اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ انسان کے جسم کو جس توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، کھجور اس توانائی کو پورا کرنے میں بھرپور کردار ادا کرتی ہے۔ اور یہی سبق ہمیں رسول اللہ کی حدیث سے بھی ملتا ہے۔ جب صحابہ کرام غزوہ تبوک کے لیے گئے تھے، 1 مہینے کا سفر تھا، گرمی شدت کی ہے، اور صحابہ کرام کے پاس روزانہ کھانے کے لیے کوئی بہت زیادہ وافر مقدار میں کھانا نہیں تھا۔ صحابی بیان کرتا ہے ہمیں روزانہ 1 کھجور دی جاتی تھی، 1 کھجور روزانہ، سفر بھی کرتے ہیں، گرمی بھی شدت کی ہے، لیکن کھانے کو کیا ملتا ہے؟ 1 کھجور ملتی ہے۔ شاگرد نے سوال کر لیا، تابعی نے پوچھ لیا صحابی سے 1 کھجور سے تمہارا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہا منہ میں رکھ لیتے تھے، اس کو چوستے رہتے تھے۔ یہاں بھی محدثین یہ بات لکھتے ہیں کہ کھجور کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ انسان کو بڑی دیر تک توانائی مہیا کر سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہترین سحری کھجور کی سحری ہے۔ اور اس سے آگے سحری کھانے کی نیت انسان کی روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ برکت کا حصول ہونا چاہیے کہ یا اللہ
تیرے پیغمبر کا فرمان ہے سحری میں برکت ہے، اللہ یہ برکت مجھے بھی عطا فرما دے۔ اپنے بچوں کو بیدار کریں، اگرچہ وہ روزہ نہیں بھی رکھ رہے پھر بھی سحری کے کھانے میں ان کو شامل کریں۔ یہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک بڑا واویلا چلا ہوا تھا، لبرل آنٹیوں نے بڑا وہ تہلکہ مچایا ہوا تھا کہ یہ جناب گھر کی خواتین کو دبا کے رکھا جاتا ہے، اسلام نے ان کو کتنی قید میں رکھا، الفاظ میں مکمل طور پہ ممبر کے تقدس کی بنیاد پہ بیان نہیں کر سکتا، اور یہ کہا جاتا کہ ان کو سحری کے ٹائم پہ جب روزہ نہیں رکھنا اس نے تو سحری کے وقت میں بیدار کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کو صرف اپنے گھر والوں کے تانوں سے، باپ اور بھائی کی نظروں سے بچنے کے لیے ان کو اٹھ کے روزہ رکھنا پڑتا ہے، سحری کھانی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ جس عورت نے روزہ نہیں بھی رکھنا وہ بھی اٹھ کے سحری کھائے، اللہ کی قسم اس گھر میں کائنات کے رب کی طرف سے برکت کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان برکات سے محروم نہ کرے۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسرا جو کام کرنا ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں۔ امام مالک رحمہ اللہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی، لوگوں یاد رکھ لو ایک وقت آئے گا پوری دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے، ایک عالم، ایک ربانی عالم ایسا بچے گا